تم سے پیچھے ہو جائیں، اور اب دوسری جماعت آئے جو اس وقت تک نماز میں شریک نہ تھی، اب وہ تمہارے مقتدی ہوں، اور چاہیے کہ اپنی پناہ اور اپنے ہتھیار لیے رہیں۔ کافروں کی تمنا ہے کہ کہیں تم اپنے ہتھیاروں اور اپنے اسباب سے غافل ہو جاؤ تو ایک دفعہ تم پر جھک پڑیں اور تم پر مضائقہ نہیں۔ اگر تم کے سبب تکلیف میں ہو یا بیمار ہو کہ اپنے ہتھیار کھول رکھو اور اپنی پناہ لیے رہو، بے شک اللہ نے کافروں کے لیے خواری کا عذاب تیار کر رکھا ہے۔ پھر جب تم نماز پڑھ چکو تو اللہ کی یاد کرو، کھڑے اور بیٹھے اور کروٹوں پر لیٹے۔ پھر جب مطمئن ہو جاؤ تو حسب دستور نماز قائم کرو۔ بے شک نماز مسلمانوں پر وقت باندھا ہوا فرض ہے، اور کافروں کی تلاش میں سستی نہ کرو۔ اگر تمہیں دکھ پہنچتا ہے تو انہیں بھی دکھ پہنچتا ہے جیسا تمہیں پہنچتا ہے، اور تم اللہ سے وہ امید رکھتے ہو جو وہ نہیں رکھتے، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ سورہ النساء رکوع نمبر 15 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، اس رکوع میں ایک تو نماز قصر کے حوالے سے گفتگو کی گئی، دوسرا نماز خوف ادا کرنے کا طریقہ بتایا گیا، اور تیسرا یہ کہ جب عام حالات میں نمازیں ہو جائیں، جب نماز خوف نہ ہو، نماز قصر یا نماز سفر بھی نہ ہو، بلکہ عام طور پر آپ مسجدوں میں یا گھروں میں نماز پڑھ رہے ہوں، تو حکم یہ آیا کہ نمازوں کے بعد اللہ کا ذکر کیا جائے۔ پھر اللہ کا ذکر کرنے کے لیے کوئی خاص جہت نہیں بتائی، طریقہ نہیں بتایا، بلکہ فرمایا قیاماً وقعودا وعلی جنوبکم، تمہاری مرضی ہے، کھڑے ہو کر کرو، بیٹھ کے کرو، لیٹ کر کرو، لیکن نماز پڑھنے کے بعد یہ مت سمجھ جایا کرو کہ بس چھٹی ہو گئی۔ تم لیٹے ہوئے ہو تو تب بھی اللہ کو یاد کرو، بیٹھے ہوئے ہو تو اللہ کو یاد کرو، کھڑے ہوئے ہو تو اللہ کو یاد کرو۔ اور یہ بھی کہا کہ دشمنوں کی تلاش میں سستی مت کرو، یہ مت سمجھو کہ تمہارا دشمن کوئی نہیں، دشمن تمہارا ہے، اور دشمنوں کو ڈھونڈ کے رکھا کرو، دشمنوں کو نظر میں رکھا کرو۔ شیطان تمہارا دشمن ہے اور شیطان کے چیلے تمہارے دشمن ہیں، اور یاد رکھنا کہ اپنے اسلحوں سے، اپنی حفاظت سے اپنے آپ کو دور نہ کرو۔ آج مسلمانوں کو حکم ہے کہ مسلمانوں اپنے اسلحے اور اپنی حفاظت اپنے قبضے میں رکھو۔ آپ نے غور کیا ان آیات پر؟ دنیا بھر کے اسلامی ممالک کو، اسلامی ممالک کے حکمرانوں کو میں اس درس قرآن کے ذریعے یہ باور کرانا چاہتا ہوں کہ اللہ کا پیغام سنو، تمہارا ایٹم بم ہو یا تمہارا اسلحہ ہو، اس کی حفاظت تم نے کرنی ہے، اس کی حفاظت کے دشمنوں کو مت دینا۔ قرآن تمہیں یہ کہہ رہا ہے کہ مسلمانوں تمہارے اسلحے کی حفاظت اور تمہارے اسلحے کا قبضہ بھی تمہارے اپنے پاس ہونا چاہیے، اور دشمنوں سے کبھی بھی امن میں نہ رہنا۔ یہ مت سوچنا کہ اب ٹریڈنگ کا معاہدہ ہو چکا ہے تو اب جنگ نہیں ہوگی۔ یاد رکھنا دشمن دشمن ہی ہوتا ہے۔ 4 چیزوں کو کبھی بھی کم نہ سمجھو۔ ایک، بیماری کو کم کبھی نہ سمجھنا، دوسرا قرض کو کبھی کم نہ سمجھنا، تیسرا دشمن کو کبھی کم نہ سمجھنا، اور چوتھا یہ کہ کبھی حسد کو کم نہ سمجھنا۔ یہ نہ سوچو تھوڑا سا حسد ہے، حسد ہوتا ہے، حسد سے بچو۔ قرض ہوتا ہے، قرض سے بچو۔ دشمن ہوتا ہے، دشمن سے بچو۔ تو یہ مختصر سی بات آپ کے سامنے رکھی ہے۔ اور نماز قصر سفر کے اندر ہوتی ہے، تو جو اس وقت جنگوں کے سفر ہوتے تھے، تو ایک مرتبہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور پاک کی خدمت میں عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آقا اب تو ہم لوگ جو ہیں وہ پرامن حالات میں ہو گئے ہیں، تو اب ہم یہ قصر نماز کس طرح کیا کریں؟ اب سفر میں ہم جاتے ہیں تو شریعت نے کہا کم از کم 3 دن جتنا سفر ہو، پیدل آدمی اگر 3 دن میں جتنا سفر طے کرے نا، اتنا سفر اگر آپ نے گاڑی پہ، جہاز پہ یا کسی بھی چیز پہ آپ نے وہ سفر کرنا ہے، جتنا ایک پیدل آدمی 3 دن میں سفر کر سکتا ہو، اور اس 3 دن کے اندر بھی جو ہے نا وہ نمازوں کے وقت ٹھہرنا بھی ہے، آرام بھی ہے، سب کچھ ہے،
تو 3 دن میں وہ جتنا سفر کہتا ہے کر سکتا ہے ایک پیدل آدمی، اتنا سفر کی نیت سے جب آپ گھر سے نکلیں گے، اب رستے میں جتنی نمازیں آئیں گی ان نمازوں میں سوائے 2 نمازوں کے سب نمازوں میں آپ قصر کرتے چلے جائیں گے۔ ایک مغرب کی نماز پوری پڑھو گے اور دوسرا فجر کی نماز پوری پڑھو گے، باقی 4 رکعت والی ہر نماز میں آپ قصر کرتے چلے جائیں گے۔ تو انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اب تو حالات امن میں ہو گئے ہیں، اب کیوں ہم قصر کریں؟ تو اس کے جواب میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم نے بہت خوبصورت بات ارشاد فرمائی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اے عمر، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے، تم اللہ کا صدقہ قبول فرماؤ۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ سفر کے اندر جو تم قصر کرو گے یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے صدقہ ہے اور تم اللہ کا صدقہ قبول فرماؤ۔ سبحان اللہ۔ سورہ النساء رکوع نمبر 16 تلاوت۔ إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا نثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرضى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرم به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا۔ سورہ النساء رکوع نمبر 16 ترجمہ کنز الایمان۔ اے محبوب، بے شک ہم نے تمہاری طرف سچی کتاب اتاری کہ تم لوگوں میں فیصلہ کرو جس طرح تمہیں اللہ دکھائے، اور دغا والوں کی طرف سے نہ جھگڑو اور اللہ سے معافی چاہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور ان کی طرف سے نہ جھگڑو جو اپنی جانوں کو خیانت میں ڈالتے ہیں، بے شک اللہ نہیں چاہتا کسی بڑے دغا باز گناہگار کو۔ آدمیوں سے چھپتے ہیں اور اللہ سے نہیں چھپتے، اور اللہ ان کے پاس ہے جب دل میں وہ بات تجویز کرتے ہیں جو اللہ کو ناپسند ہے، اور اللہ ان کے کاموں کو گھیرے ہوئے ہے۔ سنتے ہو یہ جو تم ہو دنیا کی زندگی میں تو ان کی طرف سے جھگڑیں، تو ان کی طرف سے کون جھگڑے گا اللہ سے قیامت کے دن، یا کون ان کا وکیل ہوگا؟ اور جو کوئی برائی یا اپنی جان پر ظلم کرے پھر اللہ سے بخشش چاہے تو اللہ کو بخشنے والا مہربان پائے گا، اور جو گناہ کمائے تو اس کی کمائی اسی کی جان پر پڑے، اور اللہ علم و حکمت والا ہے۔ اور جو کوئی خطا یا گناہ کمائے پھر اسے کسی بے گناہ پر تھوپ دے تو اس نے ضرور بہتان اور کھلا گناہ اٹھایا۔ سورہ النساء رکوع نمبر 16 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، انصار کے قبیلہ بنی ظفر کے ایک شخص طعمہ ابن عبیرق، اس نے اپنے ہمسایہ قتادہ بن نعمان کی زرع چوری کر کے اس نے آٹے کی بوری میں ڈالی، پھر اس کو وہ زید بن سمین یہودی کے پاس لے گیا اور وہاں پر اس نے اس کو چھپا دیا۔ جب زرع کے مالک کو زرع کی ضرورت پڑی تو قتادہ نے جب غور کیا حالات پر، اتنے بجے کون آیا تھا، اس وقت کون آیا تھا، ڈھونڈا ڈھانڈا تو شک
ارد گرد دیکھنے والوں نے بتانے والوں نے بتایا کہ اس ٹائم تمہارے گھر میں توما بن عبیرق آیا تھا۔ شک جب توما پہ چلا گیا تو توما کے پاس جا کر بات کی کہ بھئی ہاں بتاؤ۔ اتفاق سے توما جو ہے انکار کر گیا اور اس نے قسم اٹھا لی، اس نے کہا جی کہ میں نے تو ایسا نہیں کیا، مگر جس آٹے کی بوری میں اس نے وہ زرہ رکھی تھی وہ آٹے کی بوری پھٹی ہوئی تھی نیچے سے، تو وہ جب اپنے گھر سے لے کر توما وہ قتادہ کی زرہ کو لے کر جب وہ اپنے گھر سے نکلا تھا تو وہ بوری سے آٹا گرتا ہوا جا رہا تھا، تو آٹا گرتے گرتے اس کے گھر سے وہ یہودی کے گھر تک پہنچا ہوا تھا، تو اس نشان سے لوگ یہودی کے مکان تک پہنچ گئے اور وہاں پر بوری پائی گئی اور بوری میں سے زرہ نکل گئی۔ جب بوری میں سے زرہ برآمد ہو گئی تو یہودی سے پوچھا کہ بتا یہ زرہ تیرے پاس کہاں سے آئی؟ تو یہودی نے کہا کہ میرے پاس یہ توما نے رکھی تھی۔ اب توما پہلے قسم اٹھا چکا ہوا تھا، تو توما کی قوم جو تھی بنی ظفر، انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے کہا کہ چلو ہم اس طرح کرتے ہیں، ہم توما کو بچا لیتے ہیں اور زید کو اسی یہودی کو پھنساتے ہیں، لہٰذا ہم سب آپس میں ملتے ہیں اور اپنی قوم والے بندے کا ساتھ دیتے ہیں اور یہ کہتے ہیں کہ نہیں جی توما نے چوری نہیں کی ہے، یہ چوری زید نے کی ہے۔ لہٰذا انہوں نے قسمیں کھا لیں تاکہ ہماری قوم جو ہے نا وہ رسوا نہ ہو، اور پوری قوم کا مسئلہ بن گیا۔ اور وہ جب یہ معاملہ حضور پاک کی خدمت میں گیا تو انہوں نے اسی طرح کیا، پوری اپنی سازش کے تحت حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جا کر جھوٹی قسم کھائی اور کہا نا جی توما نے کوئی چوری نہیں کی ہے، چوری تو زید نے کی ہے۔ اب بڑا آدمی بھی یہی کہہ رہا ہے، سفید داڑھی والا بھی یہی کہہ رہا ہے، بوڑھا بھی یہی کہہ رہا ہے، عورتیں بھی یہی کہہ رہی ہیں، سب نے مل کر حضور کے سامنے کہہ دیا۔ میں یہ واقعہ سنا کر اس کے بین السطور میں سے ایک محبت بھرا نتیجہ آپ کے سامنے رکھوں گا۔ قرآن یہ واقعہ بیان کر رہا ہے اور اس سے کوئی نتیجہ بھی دینا چاہ رہا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سارا واقعہ سنا، سننے کے بعد حضور نے فرمایا سارے اپنے اپنے گھروں کو چلے جاؤ۔ بس حضور نے کوئی فیصلہ نہیں دیا کسی کے حق میں، نہ توما کے خلاف، نہ زید کے خلاف، نہ ان کے حق میں، نہ ان کے حق میں، نہ چوری جس کی ہوئی اس کے، نہ جس کا یہ پتہ چل گیا کہ بھی جس کی زرہ تھی اس کو مل گئی۔ قتادہ بن نعمان کو کہا ادھر آؤ اپنی زرہ لے جاؤ، انہوں نے اپنی زرہ لی۔ اب کس کی غلطی ہے، کیا کون چور ہے، حضور نے کوئی فیصلہ نہیں کیا، چلے گئے۔ جب وہ چلے گئے تو قرآن اتر گیا اور اللہ پاک نے قرآن مجید کے اندر یہ آیات نازل فرما دی اور یہ حکم آیا کہ مسلمانوں دغا بازی سے بچو، چوری سے بچو، دوسروں پر ناجائز الزام لگانے سے بچو، یہ کام اللہ کو پسند نہیں ہے۔ ان اللہ لا يحب من کان خوانا نسیما، اللہ پاک کو کوئی بھی دغا باز اور گناہ گار اچھا نہیں لگتا ہے۔ یہ طریقے اچھے نہیں ہیں، دوسرے لوگوں پر تہمت لگانا، اس نے ایسا کیا ہوگا اور اس نے یوں کیا ہوگا۔ تو فراڈ کے کاروبار جو لوگ کرتے ہیں اور وہ سمجھیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہہ دیا ہے کہ مسلمانوں تمہارے اندر یہ عادت نہیں ہونی چاہیے، کسی سے فراڈ مت کرو، دھوکہ مت کرو۔ اگر کسی کو ایک سیمپل دکھایا کہ میں یہ چیز بنا کر دوں گا اور پھر اس کے بعد آپ نے اس کو گھٹیا مال بنا کر دیا تو یہ فراڈ ہے، یہ دھوکہ ہے۔ جو چیز آپ نے کسی کو سیمپل کہا کہ یہ بنا کر دوں گا پھر وہی بنا کر دو، جو قیمت طے کی اس کے ساتھ اس قیمت میں معاملہ کرو۔ تو فراڈ سے بچو، جعل سازی سے بچو، جھوٹ سے بچو، فراڈ سے بچو، چوری سے بچو، چور بازاری سے بچو، خیانت نہ کرو، دوسروں کی چیزوں پر ناجائز قبضہ نہ کرو۔ یہ اس پورے رکوع کا خلاصہ ہے۔ اور پھر جو اس کی قوم نے اس کی حمایت کی کہ اللہ نے فرمایا ہاں انتم ہؤلاء جادلتم عنہم فی الحیات الدنیا، تم ناجائز حمایت کر رہے ہو اپنے ہی بندے کی، تو خبردار تمہاری قوم کے اگر کسی بندے نے، تمہارے خاندان کے بندے نے، تمہارے گھر کے بندے نے اگر کوئی غلط کام کر لیا ہے تو اس کی ناجائز سائیڈ مت لو، خدا تم سے ناراض ہوگا۔ آج
ہمارے معاشروں کے اندر جس وجہ سے ناانصافیاں پھیلی ہوئی ہیں اور دلوں میں رنجشیں ہیں، اس کی وجہ یہی ہے کہ لوگ جس کی غلطی ہوتی ہے اس کو ڈانٹنے کے بجائے، چونکہ وہ اپنا ہوتا ہے اس لیے اس کی ناجائز حمایت اور ناجائز سائیڈ لینے شروع کر دیتے ہیں۔ مسلمانوں اگر ہم اپنے قرآن پر عمل کریں تو ہمارے معاشروں کے اندر جو پھیلی ہوئی یہ بے راہ رویاں ہیں وہ خود بخود دور ہو جائیں۔ واقعہ یہ ہے جو میں اس میں سے سبق محبت کا دینا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ اب آپ دیکھ لیں، غیروں نے کوئی ایک معاملہ حضور سے چھپانا چاہا اور آپس میں ایک کر کے قسم کی، اور یہ چاہا کہ اللہ کے رسول کو پتہ نہیں چلے گا نا، اللہ کے رسول کے سامنے ہم جا کے پوری قسمیں اٹھا کر تو رسول کو بتا دیں گے، بڑا چھوٹا عورت مرد سب آپس میں ایک کریں، نہیں جی نہیں، توما بن عبیرق نے چوری نہیں کی ہے، یہ چوری تو زید نے کی ہے۔ تو حضور کے سامنے جا کر سب نے مل کر ایک کر کے قسمیں اٹھا لیں۔ کچھ تو جانتے تھے، وہی تو بعد میں اتری نا، وہی تو بعد میں اتری نا، حضور نے کوئی فیصلہ نہیں دیا، کچھ تو جانتے تھے نا، کچھ تو جانتے تھے۔ آپ یہ وہی قرآن کی تو بعد میں اتری اس واقعے کے بعد نا، لیکن آپ یہ ذرا علم رسول اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کو رب نے جو مقام بخشا ہے، جو شان بخشی ہے، اس کی عظمت کو دیکھو۔ اس تمام مفسرین نے جو اس کی تفسیریں بیان کی اس میں حضور کا کوئی فیصلہ نہیں اس میں موجود ہے۔ سرکار نے بغیر فیصلہ کیے سب کو گھروں کو بھیج دیا۔ حضور جانتے تھے کہ یہ جو کچھ میرے سامنے کیا جا رہا ہے حقیقت کچھ اور ہے، یہ قسمیں اٹھا کر بات کچھ اور کر رہے ہیں، اور حضور نے تو پردہ رکھ لیا، مگر خدا کو گوارا نہ ہوا کہ میرے مصطفیٰ کے سامنے کوئی اس طرح کی بات کر کے یہ لوگوں کو بتا جائے کہ میں مصطفیٰ کو بے علم سمجھ کے آیا ہوں۔ اللہ نے پورا واقعہ مصطفیٰ پہ نازل کر کے قیامت تک کے لیے مصطفیٰ کی شان کو ظاہر فرما دیا ہے۔ سورہ النساء رکوع نمبر 17 تلاوت۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ لَهَمَّتْ طَائِفَةٌ مِّنْهُمْ أَن يُضِلُّوكَ وَمَا يُضِلُّونَ إِلَّا أَنفُسَهُمْ وَمَا يَضُرُّونَكَ مِنْ شَيْءٍ وَأَنزَلَ اللَّهُ عَلَيْكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا لَا خَيْرَ فِي كَثِيرٍ مِّن نَجْوَاهُمْ إِلَّا مَنْ أَمَرَ بِصَدَقَةٍ أَوْ مَعْرُوفٍ أَوْ إِصْلَاحٍ بَيْنَ النَّاسِ وَمَنْ يَفْعَلْ ذَلِكَ ابْتِغَاءَ مَرْضَاتِ اللَّهِ فَسَوْفَ نُؤْتِيهِ أَجْرًا عَظِيمًا وَمَنْ يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ سورہ النساء رکوع نمبر 17 ترجمہ کنز الایمان۔ اور اے محبوب، اگر اللہ کا فضل و رحمت تم پر نہ ہوتا تو ان میں کے کچھ لوگ یہ چاہتے کہ تمہیں دھوکہ دے دیں، اور وہ اپنے ہی آپ کو بہکا رہے ہیں اور تمہارا کچھ نہ بگاڑیں گے۔ اور اللہ نے تم پر کتاب اور حکمت اتاری اور تمہیں سکھا دیا جو کچھ نہ جانتے تھے، اور اللہ کا تم پر بڑا فضل ہے۔ ان کے اکثر مشوروں میں کچھ بھلائی نہیں مگر جو حکم دے خیرات یا اچھی بات یا لوگوں میں صلح کرنے کا، اور جو اللہ کی رضا چاہنے کو ایسا کرے اسے عن قریب ہم بڑا ثواب دیں گے، اور جو رسول کا خلاف کرے بعد اس کے کہ حق راستہ اس پر کھل چکا اور مسلمانوں کی راہ سے جدا راہ چلے، ہم اسے اس کے حال پر چھوڑ دیں گے اور اسے دوزخ میں داخل کریں گے، اور کیا ہی بری جگہ پلٹنے کی۔ سورہ النساء رکوع نمبر 17 تفسیر۔ ناظرین و ناظرات اور سامعین و سامعات، گزشتہ رکوع میں جو بات کی گئی اسی کا تتمہ اور اسی کی اختتامی باتیں اس رکوع میں کی جا رہی ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا علم مبارک کیا ہے۔ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ وَرَحْمَتُهُ، اے محبوب وہ جو وحی اترنے سے پہلے ہی آپ نے اس قصے کا فیصلہ ہی نہیں کیا اور ساری بات سننے کے بعد ان کو گھروں کو بھیج دیا، یہ تیرے اوپر تیرے رب کا فضل اور تیرے رب کی رحمت تھی کہ وہ تو تیرے ساتھ دھوکہ کرنا چاہ رہے تھے، لیکن ان کو کیا پتا کہ میرا محبوب کتنے فضل اور رحمت میں ہے، کوئی میرے محبوب کو دھوکہ نہیں دے سکتا ہے۔
وما یضرونک من شیء، اور محبوب تجھے کوئی بھی تکلیف نہیں پہنچا سکتا، کیونکہ ہر وقت تیرے ارد گرد میری حفاظت کا سامان موجود ہے محبوب۔ وانزل اللہ علیک الکتاب والحکمہ، اور اب قیامت تک کے لوگوں سن لو کہ میرے محبوب کے شان یہ ہے، محبوب محمد عربی کی شان یہ ہے، روح قرآن کی شان یہ ہے، جان قرآن کی عظمت یہ ہے، اس جان ایمان کی شان یہ ہے، اس محمد نبی کا رتبہ یہ ہے۔ انزل اللہ علیک الکتاب والحکمۃ، اے نبی تجھ پر اللہ نے نازل فرمایا ہے پوری کتاب یعنی قرآن مجید، اور اس کے ساتھ ساتھ حکمت کسے کہتے ہیں؟ اندر کی نظر کو۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ دوسرے کی اندر کی بات کو بھی جان لینے کو۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ بصیرت کو۔ حکمت کسے کہتے ہیں؟ نور بصیرت کو۔ قرآن میں جب سب کچھ آ گیا، پھر اس کے ساتھ یہ حکمت کیا چیز تھی؟ فرمایا لوگوں قرآن تو وہ ہے جو تم بھی پڑھتے ہو، لیکن میں نے اپنے محبوب کو قرآن کے ساتھ ساتھ حکمت بھی عطا کی ہے، اور وہ کیا چیز ہے؟ فرمایا وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ۔ سن لو پھر وہ حکمت یہ ہے کہ میں نے اپنے نبی کو وہ کچھ سکھا دیا ہے جو میرا محبوب جان نہ سکتا تھا، جو وہ نہ جان سکتا تھا میں تو سکھا سکتا تھا۔ تو تم جب نبی کے علم کے بارے میں غور کرو تو اسے نہ دیکھو کہ وہ جان سکتا ہے یا نہیں جان سکتا، مجھے دیکھو میں سکھا سکتا ہوں کہ نہیں سکھا سکتا، بس جو وہ نہیں جان سکتا میں اسے سکھا سکتا ہوں۔ اب تمہیں اگر ایسے لگتا ہے کہ نبی علم غیب نہیں جان سکتا تو نہیں جان سکتا، تو اللہ فرماتا ہے وَعَلَّمَكَ مَا لَمْ تَكُنْ تَعْلَمْ، جو نہیں جان سکتا اسے میں نے سکھا دیا ہے۔ تو بات کوئی جھگڑنا ہے تو اس سے مت جھگڑو، بات مجھ سے کرو، میں خدا ہوں، میں اللہ ہوں۔ تو اللہ پاک نے اپنی شان بیان فرمائی، وَكَانَ فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكَ عَظِيمًا، اے نبی آپ پر اللہ کا بہت بڑا فضل ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جنہوں نے فراڈ کرنا چاہا تھا، دھوکہ کرنا چاہا تھا اور فراڈ سے فیصلہ کروانا چاہا تھا، تو بعد لوگ علماء کے پاس اپنی بیویوں کو 3 طلاقیں دینے کے بعد علماء کے پاس آ جاتے ہیں، کہتے ہیں جی میں قسم اٹھاتا ہوں میں نے ایک ہی دی، اور بیوی بھی جو ہے نا مفاد کی خاطر کہتی ہے ہاں جی میں نے ایک ہی سنی تھی۔ اب وہ ہوتی 3 ہیں، اب وہ اللہ ہی بہتر جانتا ہے، ٹھیک ہے یہ، لیکن علماء کا کام یہ کہ ان کے پاس جو آتا ہے وہ تو وہی فتویٰ دے دیں گے نا، ٹھیک ہے، اس میں علماء کا کوئی قصور نہیں۔ پھر ایک عالم کے پاس جائیں گے اور ایک بیان اپنا چینج کریں گے ایسا، اور عالم دین نے تو ویسا ہی فتویٰ دینا ہے جیسا اس نے سنا۔ پھر دوسرے عالم دین کے پاس جائیں گے اور کہیں گے کہ جناب علی ایسی نہیں، ایسی بات نہیں ایسی، تو اپنی مرضی سے لوگوں سے فتوے لیتے ہیں، تو گویا یہ فتوے پوچھنے والے فراڈی ہیں۔ لیکن ہوتا کیا ہے، او جی دیکھو جی اس عالم کا فتویٰ اور ہے، اس عالم کا فتویٰ اور ہے، اس عالم کی بات اور ہے، اس عالم کی بات اور ہے، دیکھو دین ایک ہی ہے یار، یہ کیا بنا رکھا ہے۔ ظالموں یہ تو سوچو، پوچھنے والا بندہ ایک عالم دین کے سامنے پوری حقیقت نہیں بیان کر رہا اور دوسرے عالم دین کے سامنے جا کر اور بات کرتا ہے، تو یہ جال سازی اور فراڈ کے طور پہ فتویٰ پوچھنا یہ بھی منع کیا گیا، اور یہ بھی ان آیات سے اس کا بھی مستفاد ہوتا ہے۔ اور پھر یہ فرمایا کہ ایسے لوگ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے گستاخ ہوتے ہیں، لا خیر فی کثیر من نجواہم، ان کی تنہائی کی باتوں میں کوئی خیر نہیں ہوتی ہے، وہ ہمیشہ غلطی باتیں کرتے ہیں۔ ہاں الا من امر بصدقۃ، ہاں اگر کوئی صدقے کی بات کریں یا کوئی نیک یا اچھی بات کریں یا اصلاح بین الناس یا اصلاح بین الناس کی بات کریں تو اس کا پر اجر ہے، لیکن وہ بھی حضور پر ایمان لانے کے ساتھ۔ لیکن اگر کوئی شخص حضور کے خلاف ہو جبکہ یہ ساری باتیں سامنے کھل چکی ہیں تو پھر سن لو اس کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ بہت ہی بری لپٹنے کی جگہ ہے اور پلٹنے کی جگہ ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کے حال پر لطف و کرم فرماتے ہوئے ایک بات میں اہم یہاں پر ذرا سی 2 کلمات سنتے چلے جائیے جو اس آخری آیت کے مفاد میں صدر اللہ فاضل نے بیان کی ہے کہ وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، اللہ نے یہ کہا کہ جو بھی مومنوں تمام مسلمانوں کے راہ سے ہٹ کر کسی اور راہ پہ چلے، تو اس سے ثابت یہ ہوا کہ اجماع یہ حجت ہے اور اس کی دلیل قرآن سے ثابت ہو رہی ہے۔ تو اسلام میں ہم جو مسائل لیتے ہیں سب سے پہلے قرآن، پھر سنت، قرآن سنت، اور پھر تیسرے نمبر پر جو ہمارا ماخذ ہے جس سے ہم یہ لیتے ہیں وہ ہے پورے مسلمانوں کا عمل کس بات پر ہے، تو پورے مسلمانوں کا عمل جو ہے اس کو اجماع کہتے ہیں، اور اس پورے مسلمانوں سے مراد یہ کہ مسلمانوں کے بڑے محقق مجتہد علماء ان کا جو اجماع ہے وہ آپس میں کس بات پہ جمع ہے، جس بات پہ وہ جمع ہو وہ بھی ہمارا دین ہے۔ تو چوتھی بات ہے قیاس، اجتہاد، تو ان میں جو اجماع ہے اس کی دلیل یہ آیت کریمہ ہے۔
تو اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اجماع کی مخالفت جائز نہیں، جیسے کہ کتاب و سنت کی مخالفت جائز نہیں۔ یہ بات تفسیر مدارک کے حوالے سے صاحب خزانہ العرفان نے کی ہے، اور فرماتے ہیں کہ اس سے یہ ثابت ہوتا ہے، غور سے سنیے گا اور توجہ سے سنیں، اس سے ثابت ہوتا ہے کہ طریق مسلمین ہی صراط مستقیم ہے، اور حدیث شریف میں یہ وارد ہوا ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ ہے، اور ایک اور حدیث شریف میں ہے کہ سواد اعظم یعنی بڑی جماعت کا اتباع کرو، جو جماعت مسلمانوں کی جماعت سے جدا ہوا وہ دوزخی ہے۔ تو اس سے یہ واضح ہوا کہ حق مذہب اہل السنت و جماعت ہے۔ کہ ایک اعرابی جس کی عمر بہت ضعیف السن تھا اور کبیر السن تھا، کہن سال تھا، یعنی بہت بڑی عمر والا تھا، میرے خیال میں ایک میں اپنا خیال ظاہر کر رہا ہوں، تفاسیر میں اس اعرابی کی عمر تو نہیں لکھی، لیکن جب جس کو صحابی کہن سال کہہ رہے ہیں، میرے خیال میں 80-90 سال کا تو ہوگا، تو وہ آیا اور اس نے آ کر عرض کیا، یا نبی اللہ، میں تو بہت بوڑھا ہوں، گناہوں میں غرق ہوں، بجوز اس کے کہ جب سے میں نے اللہ کو پہچانا اور اس پر ایمان لایا ہے، اس وقت سے کبھی میں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک نہیں کیا اور اس کے سوا کسی کو ولی نہیں بنایا، جرت کے ساتھ کبھی گناہوں میں مبتلا نہیں ہوا، ایک پل بھی میں نے گمان یہ نہیں کیا کہ میں اللہ سے بھاگ سکتا ہوں یا اللہ مجھ پہ قابو نہیں پا سکتا، لیکن پھر بھی دل میں بڑی شرمندگی اور ندامت ہے۔ یا رسول اللہ، میں آپ کے حضور حاضر ہوا ہوں، میں اپنے گناہوں کی توبہ کرنا چاہتا ہوں، مغفرت چاہتا ہوں، میرا کیا حال ہوگا، میری بخشش ہوگی کہ نہیں ہوگی؟ اب میں کوئی بڑا عمل کر بھی نہیں سکتا کہ بوڑھا ہو گیا ہوں، اب تو بس میں کچھ بھی نہیں کر سکتا۔ وہ اتنی محبت سے اور پیار سے حضور سے کچھ عرض معروض کر رہا تھا عرابی۔ عرابی کا مطلب یہ ہے کہ وہ جو آداب محفل مصطفیٰ کما حق ہو نہ جانتا ہو اور حضور اسے چھوٹ دے دیتے ہوں، ٹھیک ہے، سادہ سا بندہ، سیدھا سادہ سا بندہ، کہاں عمر فاروق جیسا اس کا ذوق تو نہیں ہوگا، نہ ابو بکر صدیق جیسے آداب اور محرم راز ہوگا، جی آداب جاننے والا اور محرم راز تو نہیں تھا، بس آ گیا اور سیدھا حضور کے پاس پہنچا، بس شروع ہو گیا اپنی بپتا سنانے کے لیے۔ سرکار دو عالم اس کی بپتا سن رہے تھے، ایسی کوئی رحمت کی توجہ ہوئی کہ عرشوں سے یہ آیت کریمہ بھی نازل ہو گئی۔ فرمایا ایک شرک ایسا گناہ ہے، ایسا کفر ہے کہ جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرائے گا بس یہ نہیں معاف ہوگا، اس کے علاوہ کوئی بھی گناہ زندگی میں ہوا ہے اللہ تعالیٰ اسے معاف فرما دے گا۔ اور چونکہ اس نے تو وہ اللہ کے ساتھ شرک کیا ہی نہیں تھا، سو اس لیے وہ بڑا خوش ہوا اس آیت کو سن کر، بابا خوش ہوا جی، وہ بابا جی عرابی، یقین جانو دنیا بھر کے سارے عالم ایک طرف، سارے غوث کتب ایک طرف، وہ عرابی جسے رسول اللہ خوشخبریاں دے رہے تھے اور وہ حضور کی بارگاہ سے بخششیں مغفرت